السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بہت سارے احباب کافی دن سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھی وہ سوال آیا، فیس بک کے ذریعے سے بھی، اور لوگوں نے کمنٹ کر کے بھی وہ سوال پوچھا کہ مفتی صاحب، بڑا حساس مسئلہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے جو عام طور سے لوگوں کو پیش آتا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے ماہواری، جسے MC وغیرہ بھی بولتے ہیں، اس حالت میں کیا ہم اپنی بیوی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس سے مجامعات کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں بہت سارے نوجوان غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں علم نہیں ہوتا، انہیں سمجھ نہیں ہوتی، انہیں اس چیز کی جانکاری نہیں ہوتی، اور یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ علماء بھی اس کو بتاتے میں، ممبروں سے ائمہ بتاتے میں شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ دین کے معاملے میں کوئی شرم نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ اگر ہم دین کے علم کو حاصل کرنے میں، دین کی چیزوں کو معلوم کرنے میں شرم محسوس کریں گے تو بہت سارا دین ہم سے چھوٹ جائے گا۔ چنانچہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے دین کے متعلق سوالات قائم نہ کرتی، پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے علم نہ لیتی، تو آج امت ان تمام مسائل سے ناواقف ہوتی، ان پڑھ ہوتی۔ لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان جائیے کہ انہوں نے ان مسائل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے امت تک ان کی صحیح رہنمائی کروائی، صحیح رہنمائی کی، اور امت تک ان مسائل کو پہنچانا اپنا دینی فریضہ سمجھا۔ اس لیے یاد رکھیے یہ مسئلہ کہ کیا عورت سے حیض کی حالت میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ نہیں، ناجائز ہے، بلکہ قرآن نے اس کو حرام کہا، اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ یہ نبی علیہ السلام آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام کہ وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، قُلْ وَأَذًى ناپاکی ہے، گندی چیز ہے، گندا ہے وہ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء حیض کی حالت میں تم عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لو۔ لہذا کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ اس نے حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری اگر کر لی ہے، یا تو دو شکلیں ہیں، اسے معلوم تھا پھر کی تو سخت گنہگار ہے، توبہ کرنی چاہیے، اور اگر معلوم نہیں تھا پھر کی تو اس نے معلوم کیوں نہیں کیا، یہ اس کی زندگی کا ضروری مسئلہ تھا جو اسے معلوم کرنا تھا، اس نے معلوم نہیں کیا تو بھی وہ گنہگار ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، وطی کر لی ہے، ایسا شخص توبہ کرے، اور دونوں حضرات صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، توبہ کریں۔ ڈاکٹری اعتبار سے، طبی اعتبار سے بھی ڈاکٹروں نے اور حکیموں نے اس کو بہت نقصان دہ لکھا ہے، اور اس کے بہت زیادہ گمبھیر اور سائیڈ ایفیکٹ لکھے ہیں۔ تو اس لیے حیض کی حالت میں اب اگر بیوی کے پاس حیض کی حالت میں لیٹنا پڑے تو کیا بیوی سے حیض کی حالت میں علیحدہ لیٹیں، بستر علیحدہ کر لیں، بیڈ علیحدہ کر لیں، یا اپنا اس کا بستر یا اپنا اس کا روم چینج کر دیں؟ نہیں، ایسا کرنے سے منع۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب ہم ماہواری سے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تو لیٹتے، لیکن ہمارے جو ہے ہم بستری سے آپ گریز کرتے۔ چنانچہ ایسے شخص کو جس کی اہلیہ کو حیض کا معاملہ ہو تو وہ پیشانی کے بالوں سے ناف تک کے حصے سے استفادہ کر سکتا ہے، اور ادھر گھٹنوں سے لے کر
نیچے پیروں تک، بس اس کے اوپر گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا درمیانی حصہ نہ اس سے استمتاع کر سکتا ہے اور نہ اس سے استمتاع کرنا جائز ہوگا۔ اس لیے اہم مسئلہ ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ مسائل میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، ہر مسئلے کو علماء کو کھول کر بتانا چاہیے تاکہ نوجوان جو غلط کاریاں کر رہے ہیں، نوجوان جو ناتجربہ کاری میں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، جو جوش میں جذبات میں غلط فیصلے لے لیتے ہیں، ان غلط فیصلوں سے ہمیں نوجوانوں کو روکنا ہے، صحیح بات بتانی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ اہم تھا، میں نے ذکر کر دیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔